پہلا سوال، ہم نے سنا ہے کہ جنابت ناپاکی کی حالت میں ناخن بال نہیں کاٹنا چاہیے، مکروہ ہے، اس بارے میں بتائیں۔ یہ کراہت تنزیہی کی منزل ہے کہ حالت جنابت میں بال وغیرہ منڈانا، ناخن تراشنا نہیں چاہیے، کیونکہ جنابت جو ہے وہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہوتی ہے، اور ناخن بال وغیرہ کے لیے حکم یہ ہے کہ جب بدن سے جدا کیے جائیں تو انہیں جو ہے کسی پاک جگہ پر دفن کر دیا جائے، ناپاکی وغیرہ میں نہ ڈالا جائے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب نے بتایا کہ عقیقہ میں لڑکے میں بکرا کے بجائے بکری اور لڑکی میں بکری کے جگہ بکرا قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور لڑکے کے عقیقے میں دو کی جگہ ایک بکری یا ایک بکرا بھی کر سکتے ہیں، کیا صحیح مسئلہ ہے؟ آپ بتا دیں۔ مسئلہ صحیح ہی ہے کہ عام طور سے دو بکرے لڑکے کی طرف سے اور ایک بکری لڑکی کی طرف سے کیا جاتا ہے، مگر یہ واجبات میں سے نہیں ہے۔ اگر بکرے کی جگہ بکری ذبح کر دی جائے یا بکری کی جگہ بکرا ذبح کر دیا جائے تو یہ جائز ہے، عقیقہ ہو جائے گا۔ اور اگر استطاعت نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے ایک ہی بکرا اگر ذبح کر دیا جائے تو وہ عقیقہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگ جھینگا کیکڑا کھاتے ہیں، کیا یہ بھی مچھلی کی طرح کھانا صحیح ہے؟ کیکڑا تو مچھلی ہے ہی نہیں، اور رہی بات جھینگے کی تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بڑی تحقیق فرمائی ہے اور اس میں اسے مکروہ لکھا ہے۔ مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی جانا چاہتا ہے تو سامنے لکڑی یا کچھ اور رکھ دیتے ہیں، تو کیا اس طرح حدیث شریف میں ہے؟ اور بغیر لکڑی رکھے گزر گیا تو کیا گناہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والا اگر یہ جان لیتا کہ گزرنے کا عذاب کیا ہے تو وہ 40 سال تک کھڑا رہنا گوارا کرتا، سامنے سے گزرتا نہ۔ یہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا وبال۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ جب وہ سرکار نماز کا ارادہ فرماتے، خاص طور سے اس زمانے میں جب عیدگاہ نہیں بنی تھی تو اس کو مصلی کہا جاتا تھا، وہ جنگل تھا، تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیزہ لے کر چلتے اور نیزہ کھڑا کرتے، یعنی گاڑ دیتے زمین پر، اور اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے، اور پھر اس کے سامنے سے، وہ نیزے کے سامنے سے لوگ آتے جاتے، جانور بہائم دیگر لوگ گزرتے، نمازی کے سامنے سے گزرنے کا حکم نہ ہوتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نمازی کو اپنے آگے سترا کر لینا چاہیے، اسے سترا کہتے ہیں۔ یہ آڑ کے معنی میں، جیسے ستر ہے نا، ستر کے معنی آڑ، ایسی یہ سترا ہے کہ نمازی اور گزرنے والے کے بیچ میں ایک آڑ ہو جائے۔ اور شرع نے اس کی مقدار جو ہے ایک بالش بھر اگر کوئی لکڑی ہے اور چھنگلی برابر موٹی اگر وہ گاڑ لے تو وہ سترے کی جگہ پر ہوگا۔ آج کل واٹس ایپ پر چل رہا ہے 2025 میں اس سال حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کے 1500 سال پورے ہو رہے ہیں، تو انگریزی حساب سے یا عربی حساب سے؟ یہ جو چاند کا مہینہ ہوتا ہے ہمارے ہاں تو قمری اعتبار سے ہی مہینے کا شمار ہوتا ہے۔ محرم کا چاند دکھا تو سال بدلتا ہے، رمضان کا چاند دکھا تو روزہ آتا ہے، عید کا چاند دکھا تو عید۔ غرض یہ کہ قمری مہینہ جس کو ہم لوگ اسلامی مہینہ کہتے ہیں، اسلامی سال کہتے ہیں، تو قمری اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے 1500 سال شاید ہو جائیں گے، اسی لیے 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے۔ یہ کون سا 1447 برابر ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 برس کی عمر میں ہجرت فرمائی تھی، تو 53 اور 47 اس کو جوڑ لیا جائے تو 1500 ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ شمسی تاریخ، قمری تاریخ کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذرا بتائیں۔ شمسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سورج کی گردش پر دنوں کا اور تاریخوں کا تعین ہوتا ہے، جس کا تعلق علم توقیت سے ہے۔ اسے سمجھانا نہ میرے بس میں ہے نہ اس وقت آپ سمجھ پائیں گے۔ علم توقیت سے اس کا تعلق ہے، سورج سے جو گھڑیاں متعین ہوتی ہیں اس میں 4 سال میں فرق پیدا ہو جاتا ہے،
اور پھر یہ لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ فروری کو 28 کی جگہ 29 کرنا پڑتا ہے. یہ شمسی مہینے کا معاملہ ہے. مگر قمری مہینے میں ایسا کبھی بھی گھٹانے بڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، بلکہ جیسا چاند دکھا ویسی تاریخیں ہو جاتی ہیں، اور قمری اعتبار سے 29 یا 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے. یہ ہے قمری اور شمسی. اور مذہب اسلام میں عبادات کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب قمری اعتبار ہی سے ہیں، چاہے وہ طلاق کے بعد حیض کا معاملہ ہو یا موت کے بعد میں عورت کی عدت کا معاملہ ہو. یہ انگریزی مہینے سے نہیں ہے، یہ سب قمری مہینے سے یعنی اسلامی مہینے سے. جمعہ کے دن عورتیں ظہر کی نماز جمعہ سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں؟ جمعہ کی نماز جہاں پر جمعہ فرض ہوتا ہے تو جمعہ ہو جانے کے بعد میں وہ نماز پڑھیں. ایک شخص 10 سال سے مالک نصاب ہے، مالدار ہے، مگر ابھی تک اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، مگر اب اسے احساس ہوا، افسوس کرتے ہوئے بولا کہ اس سال سے نکالوں گا ہمیشہ، مگر جو 9 سال کی نہیں دی اس کا کیا کروں؟ معاف ہے یا وہ بھی مجھے ادا کرنی ہوگی؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو بھولا نہیں کہتے. اگر واقعتاً وہ صاحب اپنی زکوٰۃ کے نہ دینے پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، تو حدیث پاک میں آتا ندمتوں کا توبہ ندامت توبہ کی طرح ہے، یعنی ندامت ہی توبہ ہے. تو اب وہ نادم ہو گئے تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید قوی ہے کہ رب تبارک و تعالی ان کے زکوٰۃ کو وقت پر نہ ادا کرنے کا جو جرم تھا وہ اللہ معاف کر دے گا. مگر یہ کہ جو 9 سال کی ادا نہیں کی تھی اس کو ادا کرنا پڑے گا. جیسے کہ کسی نے نماز نہیں پڑھی، 2 سال کی قضا ہے، اور آج وہ توبہ کر رہا ہے کہ نہیں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو محض توبہ زبان سے کر لینے سے کام نہیں چلے گا. جو ذمہ نماز ہے اس کے وہ ادا کرنا پڑے گا. ہاں، اس نماز کی ادائیگی کے ارادے کے بعد اگر مر بھی گیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس کی نمازیں معاف فرما دے، کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا. ایسے یہ صاحب جنہوں نے بھی زکوٰۃ 9 سال کی نہیں دی ہے وہ اپنا حساب لگائیں کہ 9 سال پہلے ان کے پاس کتنا مال تھا، اس میں سے کتنا نکلتا ہے زکوٰۃ کا، اس کے بعد پھر دوسرے سال کتنا تھا، وہ سارا حساب وہ کرنے کے بعد ساری زکوٰۃ ایک ساتھ نکالیں یا رفتہ رفتہ نکالیں. زکوٰۃ بہرحال نکالنی ہوگی، یہ حق اللہ ہے، یہ معاف نہیں ہوگا. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علیہ یا